کہ تربیت اولاد انسان کے لیے ایک سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے، ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف انسان توجہ بہت کم کرتا ہے، اور توجہ نہ کرنے کی وجہ سے پھر جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو انسان پھر پیروں فقیروں کے پاس چادریں جا کے چڑھاتا ہے کہ سرکار میرا بچہ میری بات نہیں مان رہا ہے، ادب نہیں کرتا، والدین کا احترام نہیں کرتا۔ تو اس کی وجوہات یہی ہے کہ جب تربیت کرنے کا وقت تھا والدین نے توجہ نہیں دی، اور جب یہ وقت ختم ہو گیا تو والدین اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ اب یہ ہمارا احترام بھی کریں، اب اس کی یہ بری عادتیں بھی ختم ہو جائیں، اب یہ اچھے اخلاق کا مالک بن جائے، اب یہ شعور و آگاہی سیکھ جائے۔ کیونکہ بچپن میں والدین نے توجہ نہیں دی، کیونکہ بچپن میں والدین نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی کہ اس کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے۔ وہ معصومین علیہ السلام نے ہر چیز کا طریقہ کار بتایا ہے۔ اگر خداوند متعال نے انسان کو فرزند عطا فرمایا ہے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اگر فرزند عطا فرمایا ہے تو آل محمد علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہے والدین کا وہ یہ ہے کہ اس بچے یا بچی کا نام بہتر انداز میں رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ اور کیا ہی خوب ہے سرکار ختمی مرتبت کے ناموں میں سے نام رکھا جائے یا خاتون جنت بی بی کے ناموں میں سے نام رکھا جائے۔ روایت میں آیا ہے اس گھر میں فقر و تنگ دستی داخل ہی نہیں ہو سکتے جس گھر میں بیٹی کا نام فاطمہ سے رکھا گیا ہو اور بیٹے کا نام محمد سے رکھا گیا ہو۔ کیا ہی خوبصورت نام ہے۔ اور ان ناموں کے علاوہ بھی اگر کوئی نام رکھا جائے تو بہتر اور اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں 7 سالوں تک بچے کو بادشاہوں کی طرح پالا جائے، یعنی خود بچے کے ساتھ ایسے رہا جائے کہ جیسے آپ رعایا ہو اس کی، جیسے بادشاہوں کو روک ٹوک نہیں کی جاتی اسی طرح 7 سالوں تک بچے کو روک ٹوک نہیں کی جانی چاہیے۔ روک ٹوک کرنے کی وجہ سے بچے کا دماغ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، محدود ہو کے رہ جاتا ہے۔ 7 سالوں سے 14 سالوں تک فرمایا گیا اس کو ادب سکھایا جائے، اخلاق سکھایا جائے، آداب معاشرہ سکھایا جائے، اخلاقیات کی تعلیم دی جائے۔ اور خبردار یہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ انسان جو تعلیم اس کو زبان سے دے رہے ہیں، والدین بالاخص جو تعلیم اس بچے کو اپنی زبان سے دے رہے ہیں وہ اپنے اعمال سے بھی وہی تعلیم دینی چاہیے۔ تھوڑی مشکل ہے لیکن میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ زبان سے بچے کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، زبان سے تو ہم نے کہہ دیا۔ ادھر فون کال پہ گھر بیٹھ کے اسی بچے کے سامنے بیٹھ کے کسی کی کال آ جاتی ہے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی میں گھر پہ نہیں ہوں، میں باہر ہوں، ابھی میں آدھے گھنٹے تک آؤں گا یا 2 دن تک یا 1 دن تک آؤں گا۔ یعنی زبان سے بچے کو ہم جھوٹ نہ بولنے کا جو ہے درس دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اعمال سے خود بچے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا نہیں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اس کو جھوٹ کے جو ہے وہ مضر اثرات بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو گناہ ہے، اس کا قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ سارا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسی بچے کے سامنے خود ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو بچے کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر جھوٹ بولنا اتنا ہی برا ہوتا تو سب سے پہلے میرے ابا حضور ہی اس سے رک جاتے، جب خود رک نہیں رہے اور مجھے منع کر رہے ہیں۔ یعنی اگر بچے کو ہم زبان سے ایک چیز کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو اعمال سے اسی چیز کا درس دینا چاہیے۔ بچے کو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھا کرو، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، زیادہ موبائل چلا رہے ہوتے ہو، جبکہ وہی کام اپنے اندر پائے جاتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہے، خود سوئے ہوئے ہیں چارپائی پہ اور بچے کو کہہ رہے ہیں بیٹا نماز کا وقت ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ تو بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر نماز کی اتنی اہمیت ہوتی تو ابا حضور خود سب سے پہلے اٹھ کے سجدہ کرتے۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا 7 سال سے 14 سال تک بچے کو اخلاقیات سکھائے جائیں، ادب سکھایا جائے، اور اس انداز میں سکھایا جائے ادب کہ اگر زبان سے کہا جا رہا ہوتا ہے اس کو اعمال سے بھی اسی ادب کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ 14 سال سے 21 سال تک بچے کو وزیروں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ خود بادشاہ بن جاؤ، وزیروں کا کیا کام ہوتا تھا درباروں میں؟ وزیروں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وزیروں سے مشورے لیے جاتے تھے۔ بادشاہ سلامت اگر کوئی کام کرنا چاہتا تھا تو وزیر کو بلاتا تھا، کہتا تھا یہ کام میں نے کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کام انجام دیا جائے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟
इसी तरह अगर घर के अमूरों में, घर के कामों में बच्चे को वजीरों की तरह ट्रीट किया जाए और मशवरा लिया जाए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रिक मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। बच्चों को हम मोबाइल तो लेकर दे देते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं होता, मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किसको देख रहा है, कितना टाइम देख रहा है। यहूदियों का कल्चर देखता रहता है हमारा बच्चा, यहूदियों की सकाफतें देखता रहता है। बच्चा हमारा होता है, तरबियत उसकी क्या कर रहा है, यहूदी कर रहा है। बच्चा हमारा है, उसको कि किसकी सकाफत और किसके कल्चर को बच्चा देख रहा है, यहूदियों के सकाफत और यहूदियों के कल्चर को देख रहा है। नुकसान ये होता है, यही बच्चा मुसलमानों का बच्चा होकर, मुसलमानों के घर में परवरिश पाकर, मुसलमानों के घर में इस दुनिया में आकर कल्चर और सकाफत यहूदियों की देख देख कर वही सीख चुका है। कुफ्फार को नाच गाना करते हुए देखकर ये बच्चा भी नाच गाने का आदी बन चुका है, ये बच्चा भी नाच गाने की तरफ माइल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वालिदैन टाइम नहीं दे रहे, वक्त नहीं दे रहे। यहूदी और कुफ्फार को देख देख कर ये बच्चा जो है उनका कल्चर और उनकी सकाफत अपना रहा है। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस में मिलता है कि एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो इंसान को चाहिए उस बच्चे को पहली गजा जो दी जानी चाहिए वो तुरबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दी जानी चाहिए, खाके करबला की दी जानी चाहिए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मिलता है, फरमाते हैं कि अगर बच्चा इस दुनिया में आ गया आपके घर में तो थोड़ी सी तुरबत इमाम हुसैन खाके करबला ली जाए, उस खाके करबला को चम्मच पे रख के उसको आब जमजम में मिलाकर, या अगर आब जमजम ना हो इंसान के पास मयसर, तो उस जो है खाके करबला को शहद में मिक्स करके उस बच्चे को गजा दी जानी चाहिए। क्यों ऐसा किया जाना चाहिए? ताकि आपका बच्चा अभी गोद मादरी में होने के बावजूद भी हक को बातिल के दरमियान फर्क कर सके, हक को बातिल को समझ सके, जालिम और मजलूम को समझ सके, हलाल और हराम को समझ सके। ये तरबियत औलाद के मराहिल है। इन मराहिल के साथ अगर हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, हम अपने बच्चों को तोहफे तोहाइफ देते रहते हैं, गिफ्ट्स लेकर आते हैं, उसके लिए जूते लेकर आते हैं, लिबास लेकर आते हैं, मोबाइल लेकर आते हैं, उम्र के हिसाब से, सिन के हिसाब से उसको गिफ्ट और तोहफे तोहाइफ देते रहते हैं, जिनका वक्ती तौर पे अगर ना दें तो बच्चा थोड़ा सा गमजदा होगा। यानी अगर मैं अपने बच्चे को गिफ्ट नहीं देता हूँ, बच्चे ने कहा बाबा मुझे फला चीज ला कर दें, तो मैं उसको नहीं ला कर देता हूँ, तो वक्ती तौर पे गमगीन होगा, रोएगा, थोड़ा सा गाड़ी ला कर दें या पिस्तौल वगैरह लेकर दें, तो बच्चा वक्ती तौर पे जो है वो उस चीज को जो है वो गमजदा होगा, गमगीन होगा, रोएगा, नाराज होगा। लेकिन थोड़े वक्त के बाद बच्चा सुधर जाएगा, समझ जाएगा, उसको ये चीज भूल जाएगी, उसके जहन से निकल जाएगी। लेकिन अगर तालीम और ताअद्दुब एक ऐसी चीज है, अगर इस बच्चे को ना दी जाए तो बच्चा जो है वक्ती तौर पे तो ठीक है अपनी जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन आगे चलकर उस बच्चे के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। सिर्फ इस दुनिया में मुश्किलात नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, बल्कि आखिरत में भी इस बच्चे के लिए अगर कुरान मुबीन की तालीम न दी जाए, बच्चे को कुरान मुबीन न सिखाया जाए, दुनिया जहान की किताबें पढ़ाई जाए, दुनिया जहान की तालीमें दी जाए उस इंसान को, लेकिन कुरान मुबीन से महरूम रखा जाए, कुरान मजीद खुदावंद मुताल की लारैब किताब से महरूम रखा जाए अगर उस बच्चे को, तो बच्चा वक्ती तौर पे तो वक्त गुजार लेगा, लेकिन आगे चलकर जब बच्चे में तमीज आना शुरू हो जाएगी, अदब आना शुरू हो जाएगा, तो बच्चे के लिए इस दुनिया में भी नाकामियां है और आखिरत के लिए भी नाकामियां है। एक ही वाकया सुनाऊंगा। एक बच्चा जो बिस्तर अलालत पे लेटा हुआ था, नौजवान जो है था, बिस्तर अलालत पे लेटा हुआ था और अपनी एड़ियां जो है उस बिस्तर पे रगड़ रगड़ के रोए जा रहा था, धाड़े मार के। तो बाप को पता चला मेरा बेटा तकलीफ में है, उसको हॉस्पिटल ले गया, तो बच्चा बार बार बाप को देखकर बोले कुछ नहीं, रोए जा रहा हो। तो बाप परेशान हुआ, बाप ने कहा शायद तकलीफ की वजह से मेरा बेटा ऐसा कर रहा है कि मुझे देखे जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा और रोए जा रहा है। बाप ने अचानक पूछ लिया कि बेटा क्या वजह है, किस वजह से मुझे इतनी हैरत ज़दा निगाहों से देख रहे हो, इतनी अजीबो गरीब निगाहों से मेरे चेहरे की तरफ तके जा रहे हो, कोई तुम्हारे बाप से गलती हो गई है बेटा तो बता दो। तो बेटे ने कहा बाबा आपसे गलती तो हुई है,
لیکن میں کیا کروں، میں اس وقت اتنا لاچار ہوں کہ اس غلطی کا ازالہ بھی نہیں کر سکتا. پتہ نہیں مجھے خداوند نے متعال نے اور کتنا وقت دیا ہے، کتنی سانسیں اور ہیں کہ جو میں لے پاؤں گا. تو باپ نے کہا بیٹا کون سی ایسی غلطی ہے، میں نے تو تمہیں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمات سے نوازا، بہتر سے بہتر تمہیں تعلیمیں جو ہے دلوائیں، تمہیں جو ہے اچھے سے اچھے اسکولوں میں ڈالا، یونیورسٹی کالجوں میں ڈالا، تمہیں ڈگریوں والا جو ہے ایک اچھا انسان بنایا، تمہیں ڈگریاں تم نے حاصل کی، تم نے تعلیمیں حاصل کی. تو بیٹا روتے روتے تھوڑا سا مسکرایا، رو کے کہتے ہیں بابا جو تعلیم آپ کو دلانی چاہیے تھی قرآن مبین کی، اس تعلیم سے مجھے محروم رکھا آپ نے. مجھے پیغامات خداوندی پڑھنے اور سیکھنے سے محروم رکھا آپ نے. آج جب میں مر رہا ہوں تو ایک سفید ریش بزرگ میرے سامنے آتا ہے، آ کر کہتے ہیں بیٹا یہ جو ڈگریاں تمہارے باپ نے تمہیں دلائی ہیں، ڈگریوں کا قبر میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے، حشر میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کاش تم اس کتاب مبین کی تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہوتے، اس کا تمہیں قبر میں بھی فائدہ ہوتا اور حشر میں بھی فائدہ ہوتا. وقت آخر ہے میری مرشد زادی کا، بستر علالت پہ ہے نبی کی بیٹی، اور اپنے بچوں کو بلایا، مولا امیر کائنات کو بلایا. مولا امیر کائنات کو بلا کے بی بی سیدہ نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو اس دیوار کا سہارا لے کر مولا امیر کائنات کو مخاطب ہو کے فرماتی ہیں یا علی میں نے آپ کے گھر میں اتنا وقت گزارا ہے آپ کے ساتھ، یا علی میں نے اتنی زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، یہ بتائیے میں نے کبھی آپ سے کچھ مانگا ہے، کچھ مطالبہ کیا ہے آج تک؟ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں نہیں فاطمہ، آپ نے جتنا بھی میرے ساتھ وقت گزارا ہے کبھی کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا آپ نے، کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا آپ نے. نبی کی بیٹی فرماتی ہیں یا علی آج اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے وہ عطا فرمائیں گے؟ علی فرماتے ہیں ہاں فاطمہ جان مانگی، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو وہ دینے کی. تو بی بی فرماتی ہے یا علی آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، بس میں ایک دعا مانگتی ہوں. مصیبت دیکھیے نبی کی بیٹی کی، کتنے مصائب ڈھائے گئے تھے علی کی زوجہ پہ، حسنین کی ماں پہ. فرماتی ہے یا علی میں ایک دعا مانگتی ہوں، آپ اس دعا کے بدلے میں آمین کہہ دیجئے گا. علی نے دست دعا بلند کیے، نبی کی بیٹی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. بنت پیمبر فرماتی ہیں، نبی کی اکلوتی بیٹی فرماتی ہیں اللہم اجل وفاتی، اے پروردگارا فاطمہ کی وفات میں تعجیل فرما. جی سونا